السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی نمبر سجاد ایپیسوڈ نمبر 68۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ہسپتال کے کمرے میں روشنی ویسی ہی تھی، سفید، ٹھنڈی اور بے رونق، جیسے کسی نے زندگی کے سارے رنگ دھو کر ایک خالی پن چھوڑ دیا ہو۔ ہمارا بستر پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی، گردن ایک طرف کو موڑ رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اپنی معذوری کو قبول کر لیا تھا اور اب وہ آہ و فغاں نہیں کر رہی تھی۔ آج کمرے میں دواؤں کی بو کے بجائے گلاب کے پھولوں کی مہک تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اب پہلے سے کچھ بہتر تھی، مگر آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اور اندر تک اترتی ہوئی تھکن اندرونی کرب کا پتہ دے رہی تھی۔ وجود میں نقاہت بھری تھی، جیسے جسم اب بھی اس صدمے کو مکمل طور پر قبول نہ کر پایا ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھی زمرد کو دیکھ رہی تھی۔ پھولے ہوئے وجود اور سرخ ہوتے چہرے میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس سے دیکھ کر جھینپ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ زمرد کی اولاد کی سگی خالہ بننے والی تھی۔ اسے اس احساس نے خوش کر دیا تھا۔ زمرد نے فون سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ سالوں کی ناراضگی، غلط فہمیاں، ملنا بچھڑنا، سب کچھ ایک لمحے میں آنکھوں کے ذریعے گزر گیا۔ کیسی ہو؟ امارا نے پوچھا۔ اس کی آواز معمول سے زیادہ نرم تھی۔ امارا کو وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ زمرد نہ جانے کتنے دنوں بعد اس کے جاگتے ہوئے وہاں آئی تھی۔ اس دوران وہ خود بھی 2 مرتبہ ہسپتال ایڈمٹ رہی تھی۔ ایک مرتبہ سہیل وڑائچ سے امارا کے لیے لڑتے ہوئے اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اور دوسری مرتبہ جب اس نے مہرنگ سے اس کے اور ارمان کے رشتے کے بارے میں سب سنا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زمرد کی آواز میں تھکن تھی۔ امارا نے اپنے بستر پر اس کے لیے جگہ بنائی اور اسے وہاں قریب آنے کو کہا۔ زمرد ایک لمحے کو جھجکی۔ وہ بھی آج بہت ہمت کر کے اس کے جاگتے ہوئے وہاں آئی تھی، پھر فون وہیں چھوڑ کر آ کر اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ تم کیسی ہو، مگر تم سے سننا چاہتی ہوں۔ کیسی ہو امارا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ امارا نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی، جیسے اسے نظر ہی نہ لگ جائے۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے وہی جملہ دہرایا جو وہ سب سے کہہ رہی تھی، لیکن اب اس کی آواز میں جھوٹ پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ زمرد خاموش رہی، جیسے بات کرنے کے لیے الفاظ چن رہی ہو، اور پھر ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں نے دغا کر دیا۔ تم کبھی بھی جھوٹ بولنے میں اچھی نہیں تھی، زمرد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور امارا کے چہرے پر سنجیدگی چھانے لگی۔ اور تم ہمیشہ سچ کہنے میں بے رحم رہی ہو، اس نے جواب دیا۔ فائز کے بارے میں بات کریں، زمرد نے آنسو روکتے ہوئے جیسے اس سے اجازت چاہی۔ امارا نے بھی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چیزیں وہیں سے ٹھیک ہو سکتی تھی جہاں سے خراب ہوئی تھی۔ امارا تو ہمیشہ تیار تھی، لیکن اب اس نے ایک افسوس بھری نگاہ اپنی ٹانگوں پر ڈالی۔ فائز ان کے درمیان ایک پرانی یاد کی طرح آ ٹھہرا، اور پھر جیسے کسی نے بند دروازہ کھول دیا ہو۔ انہیں نے بچپن سے شروع کیا تھا، اور پھر وہ فائز کی موت کے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے تمہاری اس وقت ایک نہیں سنی، کیونکہ اس وقت میں ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے کسی کو الزام دینا تھا اور تمہاری بے مروتی نے مجھے گرا دیا تھا۔ میں نے تمہیں الزام دینا ٹھیک سمجھا۔ میں بھرے مجمع میں کہہ سکتی تھی کہ جب میں مصیبت میں ہوں تو تم سب سے پہلے میرے لیے آؤ گی، لیکن تم سب سے آخر میں آئی، اور میرا بھائی مر گیا۔ پھر کچھ پہلے جیسا نہیں رہ سکا۔ امارا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ فائز کی موت کے بعد میں نے بھی سب کچھ کھو دیا تھا زمرد۔ وہ صرف تمہارا بھائی نہیں تھا، وہ میرے لیے منٹور کی حیثیت رکھتا تھا۔ مجھے اس کے رویے کی اب سمجھ آ رہی ہے۔ وہ گلٹی تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تم لوگوں کی حقیقی بہن ہوں۔ اس میں ہم تینوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن ہم تینوں سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ہم نے جب فائز کو کھویا تھا تب ایک دوسرے کو بھی کھو دیا تھا، لیکن ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں زمرد، یعنی ہم بہنیں ہوئی۔ ٹوٹے اور بے ربط جملے بولتے ہوئے امارا نے اپنے آنسو صاف کیے، مگر وہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ ہم دونوں بے وقوف تھی، زمرد نے بھیگی آواز میں کہا۔ اب بھی ہے، اس نے جواب دیا۔ زمرد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا امارا؟ کیا میری بہن ہونے پر تمہیں اتنا دکھ تھا؟ ناجائز ہونا گالی ہوتا ہے نا زمرد؟ میں کیسے خود کے وجود کو قبول کروں؟ میں نے بہت سوچا، بہت کوشش کی، اور پھر میں تھک گئی۔ میں ہر چیز سے تھک گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سب کو کیسے پروسیس کروں۔ مجھے لگا سب ختم ہو جائے تو سب آسان ہو جاتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔
اور تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ تمہارے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تم نے میرا بھی نہیں سوچا ہمارا؟ میں نے سب کا سوچا تھا زمرت، لیکن پھر مجھ پر یہ راز افشا ہوا کہ کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ زمرت چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اسے بہت فرق پڑا تھا۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تم ان سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہو جو تم سے محبت کرتے ہیں، اور تمہیں یہ حق نہیں کہ تم ان سے یہ سب چھینو۔ ہمارا کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ فائز چلا گیا۔ ہمارا پلیز تم مت جانا، میں اب بہت خوش ہوں کہ تم میری بہن ہو۔ پلیز زندہ رہو، اپنی فیملی بناؤ، آگے بڑھو۔ میں بدنامی نہیں سہ سکتی زمرت، میں نہیں چاہتی کہ لوگ ذمانی انداز میں مجھے دیکھیں اور انگلیاں اٹھائیں کہ میں کسی کی غلطی کا نتیجہ ہوں۔ تم کسی کی غلطی نہیں ہو، تم کسی کے گناہ کا ثبوت نہیں ہو، تم ایک انسان ہو اور تم نے خود کی ایک پہچان بنائی ہے۔ تم اوپیرا میں اپنا نام رکھتی ہو، تمہاری گیلری میں ملکوں سے لوگ آتے ہیں، تم الفا سیکیورٹی گروپ کی CEO ہو۔ تم نے خود کو صرف اس لیے مارنے کی کوشش کی کیونکہ تم نے دوسروں کے الفاظ کو اپنی سچائی مان لیا، لیکن تم وہ نہیں ہو جو لوگ کہتے ہیں۔ تم وہ ہو جو اتنی محنت سے اس مقام تک پہنچی، اور اب کسی کو اتنی ہمت ہی مت کرنے دو کہ وہ تمہارے بارے میں کچھ کہے۔ لوگوں کی رائے کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، رائے وہ اہم ہوتی ہے جو ہم خود کے بارے میں رکھتے ہیں۔ جب میں سمجھانے پر آتی تو بولتی چلی گئی۔ تمہیں یہ سب کہنا آسان لگ رہا ہے کیونکہ تم اس جگہ پر نہیں کھڑی جہاں میں ہوں۔ تم نائلہ قریشی کی ناجائز اولاد نہیں ہو زمرد، اور نہ تم اس وقت شناختی بحران کا شکار ہو۔ تم غلط ہو ہمارا، میں بھی سہیل وڑائچ کی بیٹی ہوں، اور مجھے بھی یہ معلوم ہونے کے بعد سب کچھ ختم کرنے کا دل کیا تھا۔ میں نے بھی پاپا سے سوال کرنا چاہا تھا، میں اس سب کو بگ ڈیل بنانا چاہتی تھی، پھر میری نظروں میں تم گھوم جاتی۔ اگر میں سب کو سب بتا دیتی تو اس وقت تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ میں جانتی ہوں ایسے سچ کے ساتھ جینا آسان نہیں ہوتا، لیکن تم باہمت ہو، تم سچ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنا کرو گی۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر سانس لیا، بولتے رہنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ میں نے اس دن سے ابھی تک پاپا سے بات نہیں کی، بس ایک مرتبہ تمہارے ایکسیڈنٹ کے بعد لڑنے گئی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ تم سے محبت کی ہے۔ تمہیں اپنا نام نہ دینے پر انہیں بھی پچھتاوا ہے، ان کا سارا پچھتاوا ان کی لائبریری میں کسی راز کی طرح دفن ہے۔ یہ سب کہنا بالکل آسان نہیں ہے ہمارا، فرق صرف اتنا ہے کہ تمہیں سچ دیر سے پتہ چلا اور فائز کو جلدی پتہ چلا۔ شاید اس نے بھی جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کیا ہو۔ اصل میں سچ ہمیں توڑتا نہیں ہے، ہم خود کو اس سچ کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، لوگوں کے پاس ہمیشہ کہنے کو کچھ ہوتا ہے ہمارا، لیکن تمہارے پاس صرف ایک زندگی ہے، اور تم اسے لوگوں کی رائے کے حوالے مت کرو۔ ہمارا کے چہرے پر حیرت، الجھن اور درد ایک ساتھ ابھر آئے۔ تم نے مرنے کی کوشش کی لیکن تم ناکام ہوئی، جانتی ہو کیوں؟ ہمارا نے کمزور سی نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ تمہاری کہانی بھی باقی ہے، کیونکہ تمہاری ہمت تمہارے خوف سے بڑی ہے، کیونکہ ابھی مجھے تمہارے بچوں کی خالہ بھی بننا ہے۔ ہمارا کی سانس رک سی گئی، اسے نظریں چرائی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ عادشیر تم سے ملنے آیا تھا۔ ہمارا کی پلکیں جھپکی مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائی۔ روز آتا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، وہ آج بھی آیا تھا۔ کافی دیر کھڑا رہا پھر چلا گیا۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس بار اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں عجیب سی ضد تھی۔ کیوں؟ زمرد تو میرے بارے میں سب جانتا ہے، میں اس کے سامنے کبھی کمزور لاچار نہیں ہوئی۔ میں نہیں چاہتی وہ مجھے ایسے دیکھے، اور تم بھی ڈیڈی والی بات مت کرنا کہ اردشیر سے شادی کر لو۔ کیا میں شادی کرنے کی حالت میں ہوں؟ وہ مجھے ایک بوجھ کی طرح اس کے کندھوں پر ڈالنا چاہ رہے ہیں جو مجھے کسی صورت منظور نہیں۔ تو پھر بھاگ کیوں رہی ہو؟ اردشیر سے بات کر کے اسے منع کر دو، اس کا دل ہی تو توڑنا ہے، ٹائم سے توڑو تاکہ وہ موو آن کرے۔ زمرد نے صفاقی سے کہا۔ ہمارا ہانک بنی اسے دیکھے گئی، اسے لگا وہ اسے منانے کی کوشش کرے گی۔ میں صرف حقیقت بتا رہی ہوں، وہ آ کر بات کرے گا تو میرے لیے انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے بہت احسان ہے۔ زمرد نے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور حقیقت کیا ہے ہمارا؟ اس نے پوچھا۔ ہمارا نے اس بار اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا، بے حس ساکت اور لاچار۔ یہ حقیقت ہے زمرد، میرا جسم، میری حالت، میرا یہ وجود۔ ڈیڈی مجھے ارشیر سے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور اس حقیقت کے ساتھ میں اس کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ وہ ایک مکمل زندگی ڈیزرو کرتا ہے، کسی نرم مزاج، باوقار اور بیوقوف لڑکی کے ساتھ جو اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے، نہ کہ ایک ایسا بوجھ جو کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ زمرد نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ نرم مزاج، باوقار اور بیوقوف لڑکی کا ساتھ چاہتا ہے؟
اس نے بتایا تھا کہ وہ اور امارا پر ساتوں آسمان اکٹھے گرے۔ نرم مزاج، باوقار اور بے وقوف، کیا وہ اس کی بات کر رہا تھا؟ تم نے اس فیصلے کے بارے میں اسے بتایا؟ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ زمرد نے گہرا سانس خارج کیا۔ بالکل نہیں، دوسروں کے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ بالکل تمہیں دوسروں کے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ تم نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اب تم کسی اور کی محبت ختم کرنے کا فیصلہ کر رہی ہو، پھر کل کو اسے کہیں اور شادی کرنے کے لیے بھی راضی کرو گی۔ یہ محبت نہیں، ترس ہے، ہمدردی ہے، یا شاید گلٹ بھی، کیونکہ وہ جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سب جانتا تھا، اسے مجھ سے ہمیشہ سے ہمدردی رہی ہے، اور اسی لیے وہ میرے ساتھ ہمیشہ نرمی برتتا رہا ہے۔ مجھے سب سمجھ آتا ہے زمرد، میں بچی نہیں ہوں۔ زمرد مسکرائی، یوں ہی مصطفیٰ کی یاد آئی۔ امارا جسے ہمدردی سمجھ رہی تھی، وہ محبت ہی تھی۔ اگر یہ ترس ہوتا تو وہ ایک بار آ کر واپس چلا جاتا، وہ بار بار نہیں آتا۔ امارا اتنی چوٹوں اور اپنی پریشانیوں میں بھی وہ روز تم سے بات کرنے کے لیے آتا ہے، تم اسے ایک موقع کیوں نہیں دیتی؟ کمرے میں ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ اسے آنے دو زمرد، آج وہ مضبوط ہے تو اسے آنے دو، کل وہ تھک جائے گا پھر آنا ترک کر دے گا، اسے آنے دو۔ اس کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ تم اسے اس جرم کی سزا دے رہی ہو جو اس نے کیا ہی نہیں، کیوں خود پر ہر دروازہ بند کر دینا چاہتی ہو؟ زمرد، مجھے ایسا خواب دیکھنے کا مت کہو جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ امارا نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا کہ بس بات ختم کرو۔ تم خوف میں جی رہی ہو اور تم نے اس خوف کو حقیقت کا نام دے دیا ہے۔ تمہیں خوف ہے اگر اردشیر کل کو بدل گیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ بدل بھی گیا تو کیا مرد کے بدل جانے سے کسی عورت کی زندگی ختم نہیں ہوتی؟ مرد ہی زندگی کا سب سے اہم حصہ نہیں ہوتے؟ مہرنگ بھی تو موو آن کر رہی ہے، اسے بھی تو مستقبل کا خوف ہوگا، لیکن وہ ہمت دکھا رہی ہے، تم کیوں نہیں؟ دیکھو، محبت کسی مکمل جسم سے نہیں ہوتی، محبت ایک انسان سے ہوتی ہے، اور تم ابھی بھی مکمل ہو۔ چاہے تم خود کو معذور سمجھ رہی ہو، لیکن تم ہمیشہ ایسی تو نہیں رہو گی، تم ابھی بھی ہم سب کی پرانی امارا ہو۔ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گی نا زمرد، میں اسے وہ زندگی نہیں دے سکتی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اور تم نے یہ کیسے طے کر لیا کہ وہ کون سی زندگی ڈیزرو کرتا ہے؟ تم خدا ہو یا اس کے دل میں جھانک کر آئی ہو؟ وہ ساکت و صامت رہ گئی، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تمہارے اس حال میں بھی، تمہارے ہر حال میں، اور تم صرف اپنی وقتی کمزوری کی وجہ سے اسے روک رہی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کی وجہ سے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ فار گاڈ سیک زمرد، تم مجھے کیا دلائل دے رہی ہو؟ میں اردشیر سے شادی نہیں کروں گی، بس ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ زمرد نے بھویں سکیڑی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اسے محبت کرتی ہوں، ایک اچھے دوست کے طور پر، اور میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں اور اس کا بھلا چاہتی ہوں، میں اسے اپنی وجہ سے دکھ نہیں دے سکتی۔ عجیب محبت ہے تمہاری، جو ساتھ رہنے کے بجائے دور جانے پہ یقین رکھتی ہے۔ اگر بغیر وجہ کے کسی کی محبت کو جھٹلایا جائے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ مضبوط مرد ہے، اس نے کمزور سا دفاع کیا۔ ہوگا مضبوط اور سگما، لیکن وہ انسان بھی ہے، اس کے بھی جذبات ہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس نہیں دیکھ سکتی، تو اس کی آنکھوں میں دیکھو ہی نہیں، اس کے دل میں دیکھو، وہاں ترس نہیں ہوگا، صرف تم ہوگی اور محبت ہوگی۔ امارا خاموش رہ گئی۔ زمرد کی بات اس کے لیے ہمیشہ بہت معنی رکھتی تھی۔ ایک بات بتاؤ امارا، اگر تم اس کی جگہ ہوتی اور وہ اس حال میں ہوتا تو کیا تم اسے چھوڑ دیتی؟ امارا فوراً بولی، کبھی نہیں۔ اردشیر کی مجھ پر احسانات ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہوتا تب بھی امارا ضرور کھڑی ہوتی۔ پھر وہ رک گئی۔ زمرد ذومانی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ پھر میں سب کا منہ میٹھا کرواؤں؟ امارا نے تذبذب بھری خفگی سے اسے دیکھا۔ مجھے وقت چاہیے، لے لو وقت، مگر ایک بات یاد رکھو، محبت میں برابر ہونا ضروری نہیں ہوتا، سچا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کچھ محبتیں نصیب سے ملتی ہے اور کچھ ہم اپنے خوف سے کھو دیتے ہیں۔ فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کون سی کہانی بننا چاہتی ہو، وہ کہہ رہی تھی جب نرس اندر آئی، کیونکہ امارا کی فزیو تھراپی کا وقت ہو گیا تھا۔ زمرد مثبت جواب لے کر جا رہی تھی، وہ اب سب کا منہ میٹھا کروانا چاہ رہی تھی، اچھے دن آنے کو تھے، سب ٹھیک ہونے کو تھا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ عدالت کی فضا اس دن غیر معمولی حد تک بوجھل تھی۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس ہجوم میں عجیب خاموشی رچی ہوئی تھی، جسے ہر انسان زرمینہ گل کیس کے انجام کے انتظار میں ہو۔ سامنے اونچی مسند پر معزز جج بیٹھے تھے۔ آج ان کے چہرے کی سنجیدگی قانون کی کتابوں میں لکھی سطروں کی طرح بے لچک اور قطعی محسوس ہو رہی تھی۔
دائیں جانب استغاثہ کی میز پر مہرنگ کھڑی تھی، بال اب کندھوں تک آ رہے تھے، اس لیے اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ دفاع کی جانب فیضان سومرو کھڑے تھے۔ آج وہ کچھ مطمئن سے تھے، ان کے انداز میں آج بھی وہی خود اعتمادی تھی جو پہلی سماعت کے وقت تھی۔ وہ کیس جیتنے کی وجہ سے مطمئن ہرگز نہ تھے، انصاف ہونے پر مطمئن تھے۔ کارروائی کا آغاز ہوا تو سب کی نظریں جج صاحب کی جانب کو اٹھی، وہ فیصلہ سنانے والے تھے۔ یہ عدالت اس مقدمے کے تمام شواہد، گواہوں کے بیانات، فورنزک رپورٹس اور وکلا کے دلائل کا بغور جائزہ لینے کے بعد اپنے فیصلے پر پہنچ چکی ہے۔ ملزمان کے متضاد موقف اور نتیجے پر پہنچنے کے لیے کافی ہے کہ مرحومہ زرمینہ کی موت خودکشی نہیں بلکہ ایک منظم، شفاف اور سوچے سمجھے جرم کا نتیجہ تھی۔ یہ مقدمہ محض ایک قتل کا نہیں بلکہ انسانی وقار، عزت اور قانون کی بالادستی کے خلاف سنگین جرم تھا۔ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے پوسٹ مارٹم اور اس کی تصدیق سے ثابت ہوا کہ مقتولہ زرمینہ کے جسم میں زہریلا مادہ موجود تھا۔ ملزم زعفران نے قبول کیا کہ زرمینہ کی والدہ نے اسے زہر دیا، جبکہ اس کے والد اس جرم میں برابر کے شریک رہے۔ دیگر ملزمان نے نہ صرف اس منصوبے سے اتفاق کیا بلکہ وقوع کے بعد ثبوت مٹانے اور جرم کو خودکشی ظاہر کرنے کی بھی کوشش کی۔ تصدیق شدہ سی سی ٹی وی فوٹیج، گواہوں کے بیانات اور فورنزک تجزیات یہ ثابت کرتے ہیں کہ زعفران خانزادہ نے اپنی کزن زرمینہ کو چھت سے اس وقت دھکا دیا جب وہ زہر کے اثر میں کمزور ہو چکی تھی اور مزاحمت کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کے باوجود ملزم نے اسے بچانے کے بجائے اس کی موت کو یقینی بنانے کی کوشش کی۔ عدالت اس فعل کو قتل کی نیت سے کیا گیا قدم قرار دیتی ہے۔ زعفران کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، اس نے بے اختیار فیضان سومرو کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنے فون پر متوجہ تھے، کسی ضروری موکل کا میسج تھا۔ میخائل نے ایک نگاہ استغاثہ کی کرسی پر بیٹھے بالاچ پر ڈالی، وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ عدالت اس بات کو بھی سنگین سمجھتی ہے کہ زرمینہ کے زمین پر گرنے کے بعد ملزم زعفران کے 3 دوستوں نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے سے پہلے بے حرمتی اور زیادتی کا مرتکب بنانے کی کوشش کی، جسے زعفران خانزادہ نے ناکام بنایا۔ اگرچہ فورنزک رپورٹ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ مکمل زیادتی ہوئی، لیکن یہ بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے ایک مردہ لڑکی کے جسم کو ناپاک ارادوں کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کی عزت پامال کی اور اس کے جسم کو ثبوت مٹانے کے لیے نقصان پہنچایا۔ یہ نہ صرف ایک غیر انسانی اور اخلاقی طور پر گھناؤنا فعل ہے بلکہ قانون ایک سنگین جرم ہے۔ جج صاحب کی آواز مزید سخت ہوتی گئی، صحافی لفظ بلفظ ایک ایک حرف لکھتے جا رہے تھے۔ دفاعی وکیل نے اس قتل کو خودکشی قرار دینے کی کوشش کی۔ عدالت اس موقف کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ کوئی بھی لڑکی خودکشی کرنے کے لیے پہلے زہر نہیں کھاتی، پھر مزاحمت کے نشان اپنے جسم پر نہیں بناتی، پھر چھت سے خود نہیں کودتی اور اس کے بعد اس کی لاش کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا۔ یہ قتل تھا، ایک ایسا قتل جس میں خاندان، نام نہاد غیرت اور مردانہ برتری کے زہریلے تصور نے ایک بے گناہ لڑکی کی جان لے لی۔ فیضان سومرو نے جذبات میں سر ہلایا۔ کمرے میں کئی لوگ رو رہے تھے۔ ماہدہ اور زمرت آج بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ عدالت اس بات سے آگاہ ہے کہ مقتولہ کے بھائی بالاج نے اپنے والدین اور دیگر ملزمان کو معاف کر دیا ہے، لیکن عدالت اس معافی کو خارج کرتی ہے۔ عدالت اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اسلامی اصولوں کے تحت ولی کو معافی کا اختیار حاصل ہے، مگر ایسے مقدمات میں جہاں جرم پورے معاشرے کے خلاف ہو، عدالت اپنی صوابدید استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو سزا دینے کی مجاز ہے۔ متعدد فیصلے اس اصول کی توثیق کرتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل جیسے جرائم میں صرف معافی کافی نہیں ہوتی۔ غیرت کے نام پر قتل پاکستان میں ایک سنگین جرم ہے اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے جرائم کو خاندانی معافی کے نام پر ختم کر دیا جائے۔ مہرنگ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ جانتی تھی کہ یہ صرف زرمینہ کا کیس نہیں تھا، یہ ان سب لڑکیوں کا کیس تھا جو اپنے ہی گھروں میں قتل ہو جاتی ہے۔ اس نے شکریہ بھری نگاہ فیضان سومرو پر ڈالی۔ لہٰذا عدالت پاکستان پینل کوڈ کی متعلقہ دفعات، خصوصاً دفعہ 302، دفعہ 311، دفعہ 34، دفعہ 201، دفعہ 377 اور انسداد غیرت قتل قوانین کے تحت درج ذیل سزائیں سناتی ہے۔ ملزمہ خالدہ یعنی زرمینہ کی والدہ کو غیرت کے نام پر قتل کی منصوبہ بندی، زہر دینے اور ثبوت مٹانے کی کوشش کے جرم میں 25 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ملزم زمان گل خانزادہ یعنی زرمینہ کے والد کو قتل میں معاونت
جرم کی منصوبہ بندی اور خودکشی کا جھوٹا تاثر دینے کے جرم میں 25 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ملزم زعفران کو دفعہ 302 کے تحت عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ملزم نے جان بوجھ کر مقتولہ کو چھت سے دھکا دے کر اس کی موت کو یقینی بنایا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ زعفران کے گھٹنوں میں جسے جان نہ رہی وہ کٹہرے میں ہی بیٹھ گیا۔ میخائیل نے استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ملزم زعفران کے تینوں دوستوں کو لاش کی بے حرمتی، زیادتی کی کوشش، ثبوت مٹانے اور جرم معاونت کے تحت 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ انہیں 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ پولیس ملزمان کو جلد تحویل میں لے۔ پھر جج صاحب نے اپنی فائل کا ایک اور صفحہ کھولا۔ عدالت ان افراد کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی جنہوں نے ملزمان کی پشت پناہی کی۔ ملزمان کے بیانات اور فون ریکارڈ سے یہ ثابت ہوا کہ اشر خانزادہ، جعفر ریاض خانزادہ اور مقامی تھانے کے SHO نے جرم کو دبانے، مقتولہ کی دوستوں کو دھمکانے اور ثبوت غائب کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا ان تمام افراد کے خلاف دفعہ 109، دفعہ 201 اور انسداد غیرت قتل قوانین کے تحت 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ متعلقہ SHO کو فوری طور پر معطل کیا جائے اور اس کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت اشر خانزادہ اور جعفر خانزادہ کو آئندہ کسی بھی عوامی عہدے میں شامل ہونے کے لیے نااہل قرار دیتی ہے۔ استغاثہ کی کرسیوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عدالت میں شور اٹھا مگر جج صاحب کی آواز اس شور سے زیادہ بلند تھی۔ یہ عدالت واضح کرنا چاہتی ہے کہ غیرت کے نام پر قتل، عورتوں پر تشدد اور لاش کی بے حرمتی ایسے جرائم ہیں جنہیں ثقافت، روایت یا خاندان کے نام پر کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا قانون کمزور ہو سکتا ہے، دیر سے حرکت کر سکتا ہے، لیکن جب حرکت کرتا ہے تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ کسی کو بھی قتل کرنے کا حق نہیں، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو یا شوہر ہو۔ یہ فیصلہ صرف ایک مقدمے کا انجام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ قانون ہر اس ہاتھ کو روکے گا جو انصاف کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ باراج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ اس کی معافی اس کے دل میں تھی مگر عدالت کا فیصلہ معاشرے کے لیے تھا۔ مہرنگ نے فرط جذبات سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ خوشی کا کوئی رنگ تھا تو وہ اس وقت مہرنگ کے چہرے پر تھا۔ ہتھوڑا بجا اور جیسے ہی عدالت برخاست ہوئی کمرے میں دبی ہوئی سانسیں ایک ساتھ آزاد ہوئی۔ کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ خاموش تھے اور کچھ کے چہروں پر اطمینان تھا۔ مہرنگ کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی۔ فیضان سمرو نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور پھر وہ دونوں مسکرا دیے۔ مہرنگ ان دونوں کی جانب آئی اور تینوں ایک دوسرے سے لپٹ کر ایسے ہنسی جیسے برسوں کی قید ٹوٹ گئی ہو۔ ہم جیت گئے، مائدہ نے بے اختیار چیخ ماری اور اس چیخ میں نہ صرف خوشی بلکہ ہر اس لڑکی کی صدائے احتجاج شامل تھی جو کبھی بول نہ سکی ہو۔ زمرت نے آنسوؤں کے ساتھ ہنستے ہوئے مہرنگ کے کندھوں کو تھاما۔ مہرنگ کے لبوں پر عجیب سی روشنی تھی جیسے اندر سے کوئی چراغ جل اٹھا ہو۔ اس نے نظر موڑ کر بالاج اور میخائیل کو دیکھا اور انہیں بھی سیلیبریشن کا حصہ بننے کی دعوت دی۔ بالاج نے منع کرنا چاہا لیکن مہرنگ نے اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ مائدہ پنہار کو لے آئی اور پھر جیسے کسی نے وقت کو ایک لمحے کے لیے روک کر صرف ان کے لیے چھوڑ دیا ہو، وہ سب ایک دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ مہرنگ نے دایاں ہاتھ نیچے رکھا تو مائدہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور یوں باری باری اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے لگے۔ آج ہم کسی کے لیے نہیں صرف اپنے لیے جئیں گے۔ مائدہ ہنسی لیکن جل تھل ایک سا کر دینے والی ہنسی۔ میخائیل نے گہرا سانس لے کر سر جھکایا۔ تو آج جشن ہوگا، مہرنگ کی آواز میں اعلان تھا۔ وہ پرانی مہرنگ لگنے لگی جو زرمینا کے کیس سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہپ ہپ ہرے، سب ایک ساتھ چلائے۔ مہرنگ کا چہرہ خوشی سے تلملا رہا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور زمین پر ہلکی سی تھاپ دی جیسے کسی پرانے لوک رقص کی ابتدا ہو۔ پنہار نے اسے جھڑکا کہ محل وقوع تو دیکھو۔ لوگوں سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ زمرت نے فوراً اس کا ساتھ دیا۔ مائدہ نے کہا لگاتے ہوئے تال میل پکڑا اور پھر وہ سب گھومنے لگے۔ نہ وہاں جگہ تھی اور نہ کوئی باقاعدہ رقص کر رہا تھا لیکن سب کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ جذبات کا بہاؤ تھا کہ کبھی ہنسی کے فوارے پھوٹتے تو کبھی آنکھیں نم ہو جاتی۔ مہرنگ نے گول گول گھومتے گانا شروع کیا۔ وہ خوشی میں گانے کی دل دادا تھی۔ اس وقت وہ بہت خوش تھی۔ لکی 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 می،
I am a lucky son of a gun. I work 8 hours and sleep 8 hours. That leaves 8 hours for fun. Lucky, lucky, lucky me. Even though I haven't time, I laugh and play in a carefree way, and I have a wonderful time. I smile at the sun, and when daylight is done, every evening is loaded with charms. I wish on the moon, and I whistle a tune, and I dream for a girl in my eyes. वो उन सबको भी साथ गाने का कह रही थी। जो लोग वहाँ मौजूद थे वो उसके सुर से सुर मिलाने लगे। उसने मायदा के सामने आकर उसका हाथ थामा और उसे घुमा डाला, और यही हरकत उसने बालाज और मिखाइल के साथ भी की। पहले तो वो हिले ही नहीं, लेकिन महरिंग के आंखें दिखाने पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद को उस बहाव के हवाले कर दिया और उसे खुश देख कर खुश थे। लकी 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 मी, आई एम अ लकी सन ऑफ अ गन. I work 8 hours and sleep 8 hours. That leaves 8 hours for fun. Lucky, lucky, lucky me. वो सब बेइख्तियार हंस पड़े। किसी को याद न रहा वो कौन है और किस हैसियत से वहाँ खड़े हैं। चंद लम्हे पहले क्या हुआ है। इस लम्हे सब सिर्फ इंसान थे, थके हुए, जख्मी, मगर जिंदा, और अब वो जिंदा होने का जश्न मना रहे थे। अदालत के दरो दीवार जो कुछ देर पहले कानून, सजा, जजा की संजीदगी में डूबे हुए थे, अब इस बेसाख्ता खुशी के गवाह बन रहे थे। बाहर से आने वाली रोशनी उन सब पर पड़ रही थी, जैसे उन्हें किसी नए आगाज से मुबारकबाद दे रही हो। लकी 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 मी। उनके लिए जश्न अभी अधूरा था, क्योंकि एक शख्स अभी वहाँ मौजूद नहीं था। वो तीनों बाकी सबको खुदा हाफिज कहती खुशी से झूमती ज़मरत की कार में आकर बैठ गई। रास्ते से फूलों के गुलदस्ते और 4 मुख्तलिफ केक लिए। जब वो अस्पताल की राहदारी में कदम रख रही थी, उनकी रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई, मगर उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी। दरवाज़ा खुला तो महरिंग सामने आई। अमारा ने पुरुम्मीद से अंदाज में उसे देखा, जैसे वो उन्हीं के इंतजार में थी। महरिंग आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। उसने उसका हाथ थामा और झुककर उसकी पेशानी को छुआ। हम जीत गए हमारा। हम ज़रमीना को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गए। हमने कर दिखाया। उसने आहिस्ता आवाज़ में बात शुरू की, लेकिन आखिर में उसकी आवाज़ खासी बुलंद थी, और ये सुनते ही अमारा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मायदा ज़मरत भी फूलों और केक के साथ अंदर दाखिल हुई। हम सब जीत गए, मायदा कहते हुए आगे बढ़ी। उसका चेहरा लाल टमाटर हो रहा था। कमरा एक बार फिर जिंदगी से भर गया। ये शोर भला महसूस हो रहा था। मायदा तेजी से चारों केक के डिब्बे मेज़ पर खोल रही थी। महरिंग फूलों के गुलदस्ते एक जानिब रख रही थी। ज़मरत ने अमारा के गिर्द बाजू फैलाए उसे खुद से लगा रखा था। फिर उन्होंने अमारा की व्हील चेयर को मेज़ के करीब सेट किया। ज़मरत ने उसके साथ एक नहीं कई सेल्फी ले डाली। तो फिर जश्न शुरू, मायदा ने नारा लगाया। अमारा हंस पड़ी। वो तीनों अमारा को देख रही थी। शुरू। अमारा ने केक का पीस उठाकर हाथ बुलंद करके कहा, और फिर सब हंसने लगी। अपनी अपनी पसंद के केक के साथ इंसाफ किया जाने लगा। बातें होने लगी। फिर एक दूसरे को देखकर बिलावजह कहे लगाए जाने लगे। पुराने दिन नए तरीके से वापस आने लगे। लकी 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 मी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ। फाइनली ज़रमीना को इंसाफ मिल गया। बहुत खुशी की बात है कि ये केस अपने इंसाफ को पहुंचा। अब आगे क्या होना बाकी है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अभी 851 पेजेस हुए हैं, हमें 91 पेजेस तक पहुंचना है। तो अभी भी 30-40 पेज आई थिंक रहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इसे ही पूरा करेंगे और एक नए नावल की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल मेरी कुछ राइटर्स से बात चल रही है जिन्होंने अब तक मुझे अलाउ नहीं किया है, बट मैं कोशिश में हूँ कि मुझे बहुत जल्दी परमिशन मिल जाएगी, और इंशाल्लाह मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट भी बहुत खूबसूरत सा कोई अच्छा सा नावल ज़रूर सुनाऊँगी। वैसे मैं कह सकती हूँ कि मेरे चैनल के सारे ही नावल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग और भी कई सारे नावल मेरे चैनल पर सुन सकते हो, और हर कैटेगरी के हैं, इस्लामिक भी है। जो ये है इस टाइप की कैटेगरी के तो बेहिसाब नावल पढ़े हुए हैं, जैसे कज़िन बेस्ड हो गया, हवेली बेस्ड हो गया, बड़े बड़े ख़ानदानों वाले नावल्स भी काफ़ी सारे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हॉरर नावल के शौकीन हैं तो हॉरर नावल्स भी बहुत सारी है। तो आप जो भी नावल पसंद करते हैं, जिनकी हो गई, चाहे वैम्पायर्स की हो गई, सब टाइप की नावल्स मौजूद है मेरे चैनल पर। तो आप लोग ज़रूर उन नावल्स का भी जायज़ा लीजिएगा, आपको कैसी लग रही है। तो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी के नावल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।